قوت سماعت سے محروم افراد کا بلٹن لے کر ہم حاضر خدمت ہیں۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس آج شروع ہوا۔ لوک سبھا کی کارروائی جب دن میں 11 بجے شروع ہوئی تو ایوان کے ان 6 سابق ارکان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے۔ ان میں این بھاسکر راؤ، اوم وتی دیوی، سدھانشو سیال، میجر جنرل ریٹائرڈ بھون چندر کھندوری، کے پی دھنپالن اور پیارے لال سنکھور شامل ہیں۔ ایوان میں قطر کے امیر کے والد شیخ حماد بن خلیفہ الثانی کو بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے کہا کہ شیخ حماد بن خلیفہ الثانی نے بھارت قطر تعلقات کو مستحکم بنانے میں اہم رول ادا کیا تھا۔ برلا نے کہا کہ قطر کے امیر کے والد 18 سال تک اس عہدے پر فائز رہے اور جدید قطر کی بنیاد رکھی۔ اسپیکر موصوف نے جب سوالوں کے وقفے کی کارروائی شروع کرنے کی کوشش کی تو کانگریس اور سماج وادی پارٹی سمیت اپوزیشن ارکان نے نیٹ امتحان کا پرچہ لیک ہونے کا معاملہ اٹھایا۔ اوم برلا نے اپوزیشن پر زور دیا کہ وہ ایوان کا کام کاج چلانے میں تعاون کریں اور ایوان کا وقار برقرار رکھیں، لیکن اپوزیشن ارکان نے اپنا احتجاج جاری رکھا اور لوک سبھا کی کارروائی دن میں 12 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اس کے بعد جب کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تو شور و غل جاری رہا اور ایوان کی کارروائی 12:30 بجے تک اور پھر دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ ادھر راجیہ سبھا کی کارروائی نئے منتخب اور دوبارہ منتخب کیے گئے ارکان کی حلف برداری کے ساتھ شروع ہوئی۔ بعد میں ایوان کے ان سابق ارکان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا جن کا پچھلے اجلاس کے بعد انتقال ہوا ہے۔ اپوزیشن کے لیڈر ملک ارجن کھڑگے نے نیٹ امتحان کا پرچہ لیک ہونے کا معاملہ اٹھانے کی کوشش کی، البتہ شور و غل کے تناظر میں راجیہ سبھا کے چیئرمین سی پی رادھا کرشنن نے ایوان کی کارروائی دن میں 12 بجے تک ملتوی کر دی۔ جب کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تو اپوزیشن ارکان نے نیٹ امتحان معاملے پر نعرے بازی شروع کر دی اور احتجاج جاری رہنے پر صدر نشین نے کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کشمیر یوٹی کے مختلف اضلاع میں بھاری بارشوں سے پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سینئر افسران سے بات کرتے ہوئے انہیں ہدایت دی ہے کہ وہ متاثرہ لوگوں کو فوری طور راحت پہنچانے اور متاثرہ بنیادی ڈھانچے کی بحالی کے لیے اقدامات کریں۔ منوج سنہا نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر کہا ہے کہ انہیں ڈوڈا اور دیگر اضلاع میں ہوئے
انسانی جانوں کے ضیاع پر کافی دکھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ NDRF، SDRF، جموں کشمیر پولیس اور فوج لوگوں کی راحت پہنچانے کے کام میں لگی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پونچھ، راجوری، ریاسی اور ادھم پور میں بارشوں سے متاثر ہوئی سڑکیں بحال کی گئی ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر نے یہ بھی کہا کہ مختلف ٹیموں کو بارشوں سے ہوئے نقصانات کا تخمینہ لگانے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔ جموں کشمیر کے کئی علاقوں میں کل دن سے ہی موسلادھار بارشوں اور سیلابی ریلوں سے معمولات زندگی درہم برہم ہو گئے ہیں۔ جاری بارشوں کے نتیجے میں پونچھ اور راجوری اضلاع میں ریسکیو کارروائیوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، تاہم بچاؤ ٹیمیں مستعدی کے ساتھ بچاؤ کارروائیاں عمل میں لا رہی ہیں۔ پونچھ ضلع میں موسلادھار بارش کے بعد چٹانیں کھسکنے اور اچانک سیلاب آنے کے نتیجے میں 12 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ کئی لوگ لاپتہ ہو گئے۔ سب سے زیادہ اموات پونچھ ضلع کے سورنکوٹ تحصیل میں ہوئیں۔ حکام نے پھنسے ہوئے لوگوں تک پہنچنے کے لیے فوری طور بچاؤ کارروائی شروع کی ہے۔ ادھر راجوری قصبے میں اچانک سیلاب آنے کے نتیجے میں نشیبی علاقوں میں پانی بھر جانے کے مد نظر کئی لوگوں کو محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہونا پڑا۔ سیلابی صورتحال کی وجہ سے درجنوں موٹر گاڑیاں بہہ گئی ہیں، جبکہ سرکاری اور نجی املاک کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ دریں اثنا لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے راجوری اور پونچھ میں بچاؤ اور امدادی کارروائی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ پرسکون رہیں اور سرکاری ذرائع سے حاصل ہونے والی تازہ جانکاری پر عمل کریں۔ ادھر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کل لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے فون پر بات کی اور متاثرہ علاقوں میں سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس کے ساتھ ہی قوت سماعت سے محروم افراد کے لیے بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ کیا آپ